بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک، بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا الکوثر، کوثر۔ کوثر کا لفظ یہاں جس طریقے سے استعمال کیا گیا ہے، اکارڈنگ ٹو اسکالرس، اس کا پورا مفہوم ہم اگر چاہیں نا کہ اپنی زبان میں بیان کر دیں تو شاید پاسبل ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کثرت سے مبالغہ کا صیغہ ہے، جس کے لغوی معنی تو بے انتہا کثرت کے ہیں، مگر جس موقع پر اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے اس میں محض کثرت کا نہیں بلکہ خیر اور بھلائی اور نعمتوں کی کثرت اور ایسی کثرت کا مفہوم نکلتا ہے جو افراط اور فراوانی کی حد کو پہنچی ہوئی ہو، اور اس سے مراد کسی ایک خیر یا بھلائی یا نعمت کی نہیں بلکہ بے شمار بھلائیوں اور نعمتوں کی کثرت ہے۔ اس کے پس منظر پہ اب اگر ہم نظر ڈالیں ایک مرتبہ پھر، تو دیکھیں حالات ایسے تھے کہ جب دشمن یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حیثیت سے تباہ ہو چکے ہیں اور قوم سے کٹ کر بے یار و مددگار رہ گئے ہیں، تجارت آپ کی برباد ہو گئی، اولاد نرینہ تھی تو وہ بھی چلی گئی، جس سے آگے ان کا نام چل سکتا تھا اس کی بھی وفات ہو گئی، بات آپ ایسی لے کر اٹھے ہیں کہ چند گنے چنے آدمی بس آپ کے ساتھ ہیں اور باقی سارا مکہ تو الگ ہے۔ تو پورے عرب میں اس کو ایسی بات کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں کوئی سننا پسند نہیں کرتا، گوارا نہیں کرتا، اس لیے ان کے مقدر میں اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ جیتے جی ناکامی اور نامرادی سے دو چار ہوں، اور جب وفات پا جائیں گے نا تو دنیا میں کوئی ان کا نام لیوا بھی نہیں ہوگا۔ اس حالت میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا گیا نا کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے، تو اس سے خود بخود یہ مطلب نکلتا ہے کہ تمہارے مخالف بے وقوف تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ تم برباد ہو گئے ہو، اور نبوت سے پہلے جو نعمتیں تمہیں حاصل تھیں وہ تم سے چھین لی گئی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بے انتہا خیر اور بے شمار نعمتوں سے نواز دیا ہے۔ اس میں اخلاق کی وہ بے نظیر خوبیاں بھی شامل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخشی گئیں، اس میں نبوت شامل ہے، اس میں قرآن اور علم اور حکمت کی وہ عظیم نعمتیں شامل ہیں جو آپ کو عطا کی گئیں۔ سورۃ البقرہ کی آیہ مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکمت عطا کی گئی، اور حکمت خیر کثیر ہے، اس میں توحید اور ایک ایسے نظام زندگی کی نعمت بھی شامل ہے جس کے سیدھے سادے عام فہم عقل اور فطرت کے مطابق عالمگیر اصول جو تھے تمام عالم میں پھیل جانے اور پھر ہمیشہ ہی پھیلتے چلے جانے کی طاقت رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نام نامی ہے وہ 1400 برس سے دنیا کے گوشے گوشے میں بلند ہو رہا ہے اور قیامت تک بلند ہوتا رہے گا، اور اس میں یہ نعمت بھی شامل ہے کہ آپ کی دعوت سے بالآخر ایک ایسی عالمگیر امت وجود میں آئی جو دنیا میں ہمیشہ کے لیے دین حق کی علمبردار بن گئی، جس سے زیادہ نیک پاکیزہ اور بلند پایہ انسان دنیا کی کسی امت میں کبھی پیدا نہیں ہوئے، اور جو بگاڑ کی حالت کو پہنچ کر بھی دنیا کی سب قوموں سے بڑھ کر خیر اپنے اندر رکھتی ہے۔ اور اس میں یہ نعمت بھی شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اپنی حیات مبارکہ ہی میں اپنی دعوت کو انتہائی کامیاب دیکھ لیا، اور آپ کے ہاتھوں سے وہ جماعت تیار ہو گئی تھی جو دنیا پر چھا جانے کی طاقت رکھتی تھی۔ آپ نے اپنے پیچھے صحابہ کی وہ جماعت چھوڑی جنہوں نے دنیا فتح کر لی۔ اس میں یہ نعمت بھی شامل ہے کہ اولاد نرینہ سے محروم ہو جانے کی بنا پر دشمن تو یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید آپ بے نام و نشان ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہ مسلمانوں کی صورت میں آپ کو وہ روحانی اولاد عطا فرمائی جو قیامت تک روئے زمین پر آپ کا نام روشن کرنے والی ہے، بلکہ آپ کی صرف ایک ہی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے آپ کو جو جسمانی اولاد بھی عطا کی نا وہ دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے، اور جس کا سارا سرمایہ افتخار ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا انتساب ہے۔ تو یہ وہ نعمتیں ہیں جو اس دنیا میں لوگوں نے دیکھ لیں کہ کس فراوانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ
اب کوثر سے مراد دو مزید ایسی عظیم نعمتیں بھی ہیں جو آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو دینے والا ہے، اور ان دو نعمتوں کو جاننے کا ہمارے پاس تو کوئی سورس نہیں تھا، ہمیں یہ نعمتیں پتہ چلیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ کوثر میں یہ نعمتیں بھی شامل ہیں، ایک حوض کوثر جو قیامت کے روز میدان حشر میں آپ کو ملے گا، اور دوسرے جو ہے وہ نہر کوثر ہے جو جنت میں آپ کو عطا کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، دو باتیں ہم نے کی، ایک حوض کوثر کی ہے اور ایک نہر کوثر کی ہے۔ حوض جو ہے وہ میدان حشر میں، اور نہر جنت میں آپ کو عطا کی جائے گی۔ تو ان دونوں سے متعلق بہت ساری احادیث جو ہیں وہ منقول ہوئی ہیں، اور اتنے کثیر راوی ہیں ان احادیث کے کہ ان کی صحت میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ حوض کوثر کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ یہ ہے، یہ حوض کوثر یہ حوض قیامت کے روز آپ کو عطا ہوگا، اور اس سخت وقت میں جب ہر ایک العطش کر رہا ہوگا، آپ کی امت آپ کے پاس اس پر حاضر ہوگی اور اس سے سیراب ہوگی، آپ اس پر سب سے پہلے پہنچے ہوئے ہوں گے اور اس کے وسط میں تشریف فرما ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز وارد ہوگی۔ حضرت ابو برزہ اسلمی سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے حوض کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، بار بار سنا ہے۔ جو اس کو جھٹلائے اللہ اسے اس کا پانی نصیب نہ کرے۔ ابو داؤد کتاب السنہ میں یہ روایت ہے۔ اچھا جی، اب اس کی جو وسعت ہے نا اس حوض کی، اس سے متعلق بھی مختلف روایات ہیں، اور کثیر روایات میں یہ ہے کہ اس کی جو وسعت ہے وہ ایلا سے یمن تک، ایلا سے یمن کے صنعاء تک، یا پھر ایلا سے عدن تک، یا عمان سے عدن تک طویل ہوگا، اور اس کی چوڑائی کتنی ہوگی؟ جتنا ایلا سے حجفہ جدہ اور رابغ کے درمیان ایک مقام ہے وہاں تک کا فاصلہ ہے۔ تو اس کی وسعت بھی بتائی گئی احادیث میں، اور پھر اس حوض سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس میں جنت کی نہر، جو جنت ہے نا، جو جنت کی نہر ہے، نہر کوثر، اس سے پانی لا کر ڈالا جائے گا۔ اور اس کی کیفیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اس کا پانی دودھ سے، بعض روایات میں ہے چاندی سے، اور بعض میں برف سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور اس کی تہ کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی، اور اس پر اتنے کوزے رکھے ہوں گے جتنے آسمان پر تارے ہیں۔ جو اس کا پانی پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہ لگے گی، اور جو اس سے محروم رہ گیا وہ پھر کبھی سیراب نہ ہوگا۔ اچھا، اب اس میں نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اپنے زمانے کے لوگوں کو نا خبردار بھی کیا کہ میرے بعد تم میں سے جو لوگ بھی میرے طریقے کو بدلیں گے ان کو اس حوض سے ہٹا دیا جائے گا، اور اس پر انہیں نہ آنے دیا جائے گا۔ میں کہوں گا کہ یہ میرے اصحاب ہیں، تو مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے، پھر میں ان کو دفع کروں گا اور کہوں گا کہ دور رہو۔ تو یہ مضمون بھی بکثرت روایات میں بیان ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بدعات جو لوگ بدعات میں مشغول ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ان کو اس حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدعات سے بچائے، ہمیں محفوظ رکھے اس طرح کی باتوں میں انوالو ہونے سے، اور ہمیں شعور اور سمجھ دیں بدعات سے بچنے کی۔ اچھا جی، یہ تو بھی ہم حوض کی بات کر رہے تھے۔ اب جو جنت میں کوثر نامی نہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی جائے گی نا، اس کا ذکر بھی بکثرت آتا ہے روایات میں۔ اسکالرز کے نزدیک حضرت انس سے بہت سی روایات نقل ہوئی ہیں جن میں وہ فرماتے ہیں کہ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی، اور اس موقع پر آپ نے ایک نہر دیکھی
جس کے کناروں پر اندر سے ترشے ہوئے موتیوں یا ہیروں کے قبے بنے ہوئے تھے۔ اس کی تہ کی مٹی مشک اذفر کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے یا اس فرشتے سے جس نے آپ کو سیر کروائی تھی پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، یہ نہر کوثر ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ مسند احمد اور بخاری مسلم سے یہ روایت تھی حضرت انس سے، اور حضرت انس ہی کی ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کوثر کیا ہے؟ ایک شخص نے پوچھا کوثر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں عطا کی ہے۔ اس کی مٹی خشک ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اور مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہر کوثر کی یہ صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی تہ میں کنکریوں کی بجائے موتی پڑے ہوئے ہیں۔ اور ابن عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے کنارے سونے کے ہیں اور وہ موتیوں اور ہیروں پر بہہ رہی ہے، یعنی کہ کنکریوں کی جگہ اس کی تہ میں جواہر پڑے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ یا برف سے زیادہ سفید ہے اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ خیر کثیر ہے کہ امت محمدیہ جو ہے، امت محمدیہ کو حوض کوثر سے انشاءاللہ تعالیٰ سیراب ہونے کا موقع ملے گا قیامت کے روز، اور پھر اسی طرح جنت میں بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو نہر عطا کی گئی ہے وہ بھی خیر کثیر۔ اور پھر یہ کہ احادیث صحیحہ میں حوض کوثر کے پانی کی صفائی اور شیرینی اور اس کے کناروں کا جو جواہرات سے مزین ہونا ہے نا، تو اس کے بارے میں ایسی باتیں ملتی ہیں کہ دنیا میں اگر ہم گمان کرنا چاہیں یا قیاس کرنا چاہیں نا کہ اس کی خوبصورتی کیسی ہوگی، تو ہم بیونڈ آر امیجینیشنز ہم امیجن نہیں کر سکتے۔ تو یہیں پر پہلی آیت کی تفسیر کو ہم اس دعا کے ساتھ مکمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے روز حوض کوثر سے اور پھر جنت میں بھی نہر کوثر سے فیض یاب ہونے کی دولت نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال ایسے کر دیں، اللہ تعالیٰ ہم سے ایسا ہماری رہتی ہوئی زندگی میں کرا لیں کہ ہم حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے یہ میٹھا جام پی سکیں۔ آمین الہی آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔